اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے، جن کی وجہ شہرت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بعض والدین اپنے بچوں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں اور بعض بچے اپنے والدین کی وجہ سے۔ سیدہ ام رومان ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کی وجہ شہرت ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خاندانی پس منظر: آپ کا نام زینب تھا، بعض کہتے ہیں کہ آپ کا نام دعت تھا، لیکن ام رومان کا لقب نام پر غالب آ گیا اور آپ اسی لقب کی وجہ سے مشہور ہوئیں۔ والد کا نام عامر بن اویمر تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ام رومان کی شادی حارث بن سنجرہ ازدی کے ساتھ ہوئی، جن کا اپنی قوم میں بڑا بلند مقام و مرتبہ تھا۔ ام رومان نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام طفیل بن حارث رکھا گیا۔ یہ خاندان جزیرۃ العرب کے سادات نامی مقام پر قیام پذیر تھا۔ پھر حارث اپنے اہل خانہ کو لے کر روانہ ہوا اور مکہ معظمہ میں رہائش اختیار کی۔ اس دور میں یہ قانون تھا کہ جو بھی باہر سے آ کر مکہ میں قیام پذیر ہونا چاہتا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مقامی زعماء میں سے کسی ایک کو اپنا حلیف بنا لے تاکہ اسے اس کی کفالت میسر آ سکے اور وہاں آسانی سے گزر بسر ہو سکے۔ حارث نے سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنا کفیل بنا لیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ہے۔ حارث کے خاندان کو مکہ معظمہ میں رہائش اختیار کیے ہوئے ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ام رومان کا رفیق حیات، جس پر بھروسہ کیے ہوئے زندگی بسر کر رہی تھیں، وہ دنیائے فانی سے کوچ کر گیا۔ جزیرۃ العرب میں یہ رواج پایا جاتا تھا کہ جب کوئی شخص وفات پا جاتا تو اس کی بیوہ کی شادی کرنے میں جلدی کی جاتی۔ ہمارے ہاں تو اب کنواری بچیوں کے لیے بھی فکر نہیں کی جاتی، تو اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بیوہ کی فوراً شادی کر دی جاتی تھی، لیکن ہمارے ہاں ہندوانہ کلچر کی وجہ سے آج اس کو برا سمجھا جاتا ہے، جبکہ اس دور میں فوراً بیوہ کی شادی کر دی جاتی تھی۔ بہرحال یہ طرز عمل مرنے والے کی عزت و تکریم کے پیش نظر اختیار کیا جاتا تھا۔ اس طرح میت کے خاندان کو سہارا مل جاتا اور بیوہ کی زندگی پر امن بسر ہونے لگتی۔ اسی معاشرتی رواج کے کو مد نظر رکھتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق نے ام رومان کے ساتھ شادی کر لی اور اس شادی کے نتیجے میں عبد الرحمن اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ سیدہ عائشہ کو ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ ام رومان کی بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے داماد ہوئے۔ ام رومان اپنے بیٹے طفیل بن حارث کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر میں امن و سکون کی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ ان کے دل میں آسمانی نور کی جھلک پیدا ہوئی۔ ہوا یہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق گھر میں تشریف لائے اور انہوں نے ام رومان کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ دعوت و ارشاد کے میدان میں رسول اللہ کا تعاون میری ذمہ داری ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے ام رومان کو اپنے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دی اور انہوں نے فوری طور پر اسلام قبول کر لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کر لی۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی ام رومان سے کہا کہ ابھی اپنے مسلمان ہونے کو صیغہ راز میں رکھیں، کسی کو بتائیں نہیں۔ یہ صورتحال اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ رب العالمین سازگار ماحول پیدا نہ کر دیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کو ام رومان کے اسلام قبول کرنے کا بتایا تو آپ بہت خوش ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر و بیشتر سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر آمد و رفت رہتی تھی، کیونکہ یہ گھر آپ کے لیے دوسرے گھروں کی نسبت زیادہ محفوظ و مامون تھا۔ رسول اللہ جب تشریف لاتے تو دونوں وفا کے پیکر میاں بیوی بہت شوق سے آپ کو خوش آمدید کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے گھر میں بہار آ جاتی، فضائیں جھومنے لگتیں، گھر کے آنگن میں مسرت و شادمانی کا ہن برسنے لگتا۔ اسی طرح ام رومان کا گھر اس اعتبار سے بڑا بابرکت ثابت ہوا کہ اس میں سب سے پہلے قرآنی آیات کی تلاوت ہوئی اور اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا، بلکہ یہ گھر ایسا روشن دان بنا جس سے اسلام کی دعوت کے انوار ہر سو پھیلنے لگے۔ سیدہ ام رومان اپنے خاوند کی بہترین معاون ثابت ہوئیں اور سیدنا ابو بکر صدیق اپنی بیوی کے لیے بہترین رفیق حیات ثابت ہوئے۔ ان دونوں سے بڑھ کر زیادہ سعادت مند کون ہو سکتا ہے جن کے گھر میں اعلیٰ و عرفہ، بہتر و برتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم رنجہ فرماتے ہوں۔ ان کی خوش نصیبی کے کیا کہنے کہ جن کے گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہتر و برتر فرشتہ وحی لے کر آتا ہو۔ سیدہ ام رومان اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے بلا تاخیر کمر بستہ ہو جاتیں
اور اس کے لیے ذاتی جد و جہد کے ساتھ بے دریغ مال و دولت بھی خرچ کرتیں۔ وہ سیدنا ابو بکر کو حوصلہ دیتے ہوئے اس کام پر آمادہ کرتیں کہ وہ ان کمزور و ناتواں غلاموں کو خرید کر آزاد کریں جنہیں اسلام قبول کرنے کی پاداش میں طرح طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ وہ عموماً ان خرید کردہ غلاموں کو آزادی کی نعمت سے سرفراز کرنے کی سیدنا ابو بکر صدیق کو ترغیب دلاتیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق اپنی بیوی کی جانب سے حوصلہ افزائی اور تعاون کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور اس طرز عمل کو ہر خوبی پر ترجیح دیتے۔ سیدنا ام رومان کو اس بات کا احساس تھا کہ اسلام نے اس پر گھر کے اندر اور باہر ازدواجی ذمہ داری کو نبھانے کا حکم دیا ہے۔ گھر کے اندر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خاوند کی ضروریات کا خیال رکھیں اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دیں۔ یہ ایک ایسی دلچسپ صورتحال ہے کہ گھر میں ایک تر و تازہ کلی پرورش پا رہی ہے جسے سیدہ عائشہ کے نام سے یاد کیا جاتا، جو آگے چل کر ام المومنین کا شرف حاصل کرنے والی ہے، جس کی مہک پوری دنیا میں پھیلنے والی ہے۔ گھر سے باہر رسول اللہ اور اپنے خاوند سیدنا ابو بکر صدیق دشمنان اسلام کی طرف سے ملنے والی تکالیف پر ان دونوں کو دلاسا دیتی، ان کے حوصلے بڑھاتی تاکہ ظالموں اور شرپسندوں کی ریشہ دوانیوں کا دل جمعی سے مقابلہ کر سکیں اور ان دشمنوں کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف کو برداشت کر سکیں۔ اس سے بڑھ کر خیر و برکت تم پر اور کون سی نازل ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر فضل و شرف اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر تم کیا عزت پا سکتے ہو؟ تمہیں یہ شرف مبارک ہو کہ رب العزت نے 7 آسمانوں کے اوپر سے حکم دیا، اس نے اپنے سفیر سیدنا جبرائیل کو وحی دے کر بھیجا کہ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بابرکت شادی کی اطلاع دے۔ یہ بات تاریخی اعتبار سے بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ کے ساتھ شادی ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں ہوئی اور رخصتی ہجرت کے بعد ماہ شوال کو مدینہ منورہ میں ہوئی، لیکن بابرکت ہجرت کا واقعہ کس طرح اور کب پیش آیا تو یہ سنیے۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو آپ سیدنا ابو بکر صدیق کو بتانے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ سفر ہجرت پر جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا، میں نے اس مقصد کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں، ان میں سے آپ ایک قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے منظور ہے، لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردہ سیدنا علی بن ابی طالب کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کی رات آپ کے بستر پر سو جائیں اور صبح ہوتے ہی جن کی امانتیں میرے پاس جمع ہیں وہ ان کے سپرد کر کے ام المومنین سیدہ سودا اور آپ کی 2 بیٹیوں کو لے کر مدینہ منورہ پہنچ جائیں۔ رہا ابو بکر کا خاندان، ام رومان اور عائشہ، تو وہ عبداللہ بن ابی بکر کے ساتھ سفر ہجرت پر روانہ ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہجرت کا سفر ہوا۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی اور اس کے ساتھ ملحق امہات المومنین کی رہائش کے لیے حجرے تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ سیدہ ام رومان نے ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کر لی تو ان کے ذہن میں یادوں کی بارات محو سفر ہوئی۔ ان کے خیال میں پہلے خاوند کی رفاقت اور اس کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف منتقل ہونا، وہاں پہلے خاوند کی وفات، اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا، پھر دائرہ اسلام میں داخل ہونا، پھر اللہ رب العزت کی منشاء کے مطابق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بننا، یہ تمام خیالات یکے بعد دیگرے ان کے ذہن میں رقص کناں ہوئے اور وہ اپنے آپ کو اس حوالے سے سعادت مند سمجھنے لگیں کہ اللہ رب العزت نے ان تمام نوازشات کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان۔ لیکن صاف بادل اور کالی گھٹا نے سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاف ستھرے ماحول میں اندھیرا بکھیر دیا۔ ان کی صاف و شفاف اور پرسکون زندگی کو اضطراب کی لہروں نے گندلا کر کے رکھ دیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بہتان تراشی کا گھناؤنا کردار ادا کیا اور پھر اس کا معاشرے میں خوب ڈنڈورا پیٹا۔ اس عاقبت نا اندیش نے صدیقہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں الزام تراشی کی
ان کی پاک دامنی اور عفت و عصمت پر انگشت نمائی کی۔ وہ اس کو بھول گیا کہ جس عظیم المرتبت خاتون پر الزام تراشی کر رہا ہے، سیدہ ام رومان اور سیدنا ابو بکر صدیق نے بطور خاص انتہائی عمدہ انداز میں ان کی تربیت کا اہتمام کیا ہے اور اسے اعلیٰ و عرفہ اور عمدہ اور بہترین اخلاق سے آراستہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں اس نوعیت کی گھٹیا سوچ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الزام کیا تھا اور اس الزام کے کیا اثرات مرتب ہوئے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم واقعہ افک کی صورت میں کل پڑھیں گے۔